اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیارا سا فرمان شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ اسی حدیث کی ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت مجلس مبارکہ میں صحابہ کا ایک مجمع تھا اور حضرت ان سے خطاب فرما رہے تھے کہ اچانک ایک شخص سامنے سے نمودار ہوا جس کے کپڑے نہایت سفید اور بال بہت ہی زیادہ سیاہ تھے۔ اس شخص پر سفر کا کوئی اثر بھی معلوم نہیں ہوتا تھا، جس سے خیال ہوتا تھا کہ یہ کوئی بیرونی شخص نہیں ہے، اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی تھی کہ ہم میں سے کوئی اس نوآورد کو پہچانتا نہیں تھا، جس سے خیال ہوتا تھا کہ یہ کوئی باہری شخص ہے۔ تو یہ حاضرین کے حلقے میں گزرتا ہوا آیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر دو نواز طرح بیٹھ گیا، اپنے گھٹنے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتلائیے کہ اسلام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے، یعنی اس کے ارکان یہ ہیں کہ دل و زبان سے تم یہ شہادت ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات عبادت و بندگی کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور ماہ رمضان کے روزے رکھو، اگر حج بیت اللہ کی تم استطاعت رکھتے ہو تو حج کرو۔ اس نوآورد سائل نے آپ کا یہ جواب سن کر کہا، آپ نے سچ کہا۔ راوی حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کو اس پر تعجب ہوا کہ یہ شخص پوچھتا بھی ہے اور پھر خود ہی تصدیق و تصوب بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا، اب مجھے بتلائیے کہ ایمان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور یعنی آخر یعنی روز قیامت کو حق جانو اور حق مانو، اور ہر خیر و شر کی تقدیر کو بھی حق جانو اور حق مانو۔ یہ سن کر بھی اس نے کہا، آپ نے سچ کہا ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا، مجھے بتلائیے کہ احسان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت و بندگی تم پر اس طرح کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھتے ہو پر وہ تم کو دیکھتا ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، مجھے قیامت کی بابت بتلائیے کہ وہ کب آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے وہ اس سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر اس نے عرض کیا، تو مجھے اس کی کچھ نشانیاں ہی بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانی تو یہ ہے کہ لونڈی اپنے مالکہ اور آقا کو جنے گی، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو گے کہ جن کے پاؤں میں جوتے اور تن پر کپڑا نہیں ہے اور جو تہی دست اور بکریاں چرانے والے ہیں وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں گے، اس میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ بات کر کے یہ نوآورد شخص چلا گیا، پھر مجھے کچھ عرصہ گزر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے عمر، کیا تمہیں پتہ ہے کہ وہ سوال کرنے والا شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جاننے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جبرائیل تھے، تمہاری اس مجلس میں اس لیے آئے تھے کہ تم لوگوں کو تمہارا دین سکھا دیں۔ جزاک اللہ خیر۔